میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا؟ تو رشتے نے کہا کیوں نہیں یار میرے مولا، میں اس سے راضی ہوں۔ یعنی جو رشتہ کو جوڑے گا، ناطے کو ٹوٹنے نہیں دے گا، تو اللہ اس کو ٹوٹنے نہیں دے گا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ اور جو توڑے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی توڑ دے گا اور آخرت میں بھی توڑے گا۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ مگر آج ایک حدیث پاک ہم سننے والے ہیں، یار ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھے طریقے سے رہوں، مگر میرے رشتہ دار میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے رشتہ میرا جڑا رہے، مگر وہ مجھ سے توڑنا چاہتے، تو میں کیا کروں؟ اس کا بھی حل آج حدیث کی روشنی میں ہم سنتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ہم میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ ہے۔ وہ تو سب سے چاہتے ہیں کہ بنا کے رکھے، ہم اپنے رشتے کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ ہم ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہے ہیں مگر وہ ہمارے ساتھ بہت برا کرتے ہیں۔ وہ حدیث پاک کے ذریعہ ہم سنیں گے کیا اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، تو ہم کیا کریں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہم سے اچھے برتاؤ نہیں کرتے مگر ہمیں کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ سنیں حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں مجھ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ایسے رشتہ دار ہیں کہ اصیلہم، میں ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں رشتہ کو جوڑ کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں، میں ان سے جوڑ کر کے رکھتا ہوں، مگر وہ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا وَيَقْطَعُونِ، یا رسول اللہ میں ان سے تو جوڑ کے رکھتا ہوں مگر اس سے وہ میرے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھنا چاہتے، وہ توڑ لیتے ہیں مجھ سے رشتہ۔ اور سچ یہ ہے کہ بندہ کسی سے جڑے، اور کوئی بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے جڑ کے رہوں، مگر سامنے والا اس کا برعکس کرتا ہے، اس کو الٹا کرتا ہے، وہ ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے، ہم سے الگ ہونا چاہتا ہے، ہم سے رشتہ توڑ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو مجھ سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، اور رشتہ توڑ لیتے وہ کہتے ہیں کہ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، کہتے ہیں کہ میں ان پر احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کر دیتے ہیں۔ ابھی ہے یہ ماحول، کوئی بندہ اچھا ہو، اللہ کا خوف ہو دل میں، اللہ کے رسول کی محبت ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے، احسان کرتا ہے، ان کی ضرورتوں پر کھڑا رہتا ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، ان پر احسان کرتا ہوں، ان کے ہر ضرورت پر میں کھڑا رہتا ہوں، مگر وہ کرتے کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے ساتھ بہت برا کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ احلہم عنہم ویجہلون علیہ، میں ان کے ساتھ بردباری کرتا ہوں، حسن سلوکی کرتا ہوں، بردباری کرتا ہوں، بات کرتا ہوں تو بہت اچھے لہجے میں بات کرتا ہوں، تو محبت سے بات کرتا ہوں، ہر اعتبار سے بہت اچھا کرتا ہوں، بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، یعنی درگزر کرتا ہوں، وہ غلطی بھی کرتے تو چھوڑ دیتا ہوں، یار جاؤ اپنا تو ہے نا۔ مگر وہ لوگ میرے ساتھ جو ہے نا جہالت کا معاملہ کرتے ہیں، جہاں میری غلطی نہیں ہوتی وہاں بھی پکڑ دو کرتے ہیں، جبرن مجھ پر غلطی عائد کرتے ہیں، جبرن تو نے فلاں غلطی کی ہے، مجھ پر جہالت کے ساتھ پیش آتا ہے وہ۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری اس بندے کو دی، سبحان اللہ، کہ جو بندہ اچھا کر رہا ہے مگر سامنے والا رسپانس اچھا نہیں دے رہا ہے، سامنے والا برے برتاؤ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اس کے ساتھ ہم حسن سلوکی کر رہے ہیں، اس پر انعام کر رہے ہیں، ہم ان کے پر احسان کر رہے ہیں، مگر ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ جہالت کا معاملہ کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا فقال لئن كنت كما قلت كأنك تصفهم المل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر تو جو کہہ رہا وہ بات سچ ہے، اگر تو جو کہہ رہا وہ سچ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا تم ایسے کر رہے ہو جیسے کہ گرم راکھ یا گرم آگ اس کے منہ پہ مار رہے ہو۔ اب اس کی مثال یہ آپ سمجھیں اس اعتبار سے، کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، تو ہمارا اچھا کرنا اس کے بہت معنی ہیں۔ ملنا ہوتا ہے، اس کا مطلب عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ گرم راکھ کو کسی کے منہ پہ مار دینا، آگ جلتی ہے اور بجھ جاتا ہے تو گرم کتنا رہتا ہے، اس کو منہ پہ مار دینا۔ اس کا مطلب بہت سارے معنی بتائے گئے۔ شارحین نے اس حدیث کے معنی میں لکھا کہ گویا ہمارا کسی پر احسان کرنا، جو ہمارے ساتھ رشتہ دار ایسے پیش آ رہے ہیں، ہمارا احسان اس پر حرام ہو رہا ہے، ہم جو اس پر احسان کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بہت سارے معنی میں سے ایک اور اپنے سمجھنے کے لیے آسان معنی یہ کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، وہ ہمارے احسان کا بدلہ برا برتاؤ کر کے دے رہا ہے۔ گویا یہ اس آگ کے طرح ہے، وہ بندہ خود سے اپنے ایڑ کو، ایڑ کہتے ہیں پیر کے پچھلے حصے، اپنی ایڑی کو آگ میں ڈالا ہوا ہے۔ اور جانتے ہیں سچ یہ ہے کہ آپ کو جس کا ایڑی جو ہے کبھی آگ میں پڑے ہوں ان سے پوچھیے گا، جب ایڑی آگ میں پڑتی ہے اس کی جلن مغز تک پہنچتا ہے اور بندہ تڑپ جاتا ہے۔ بہت سارے اس کے معنی، یہ اتنا جان لے کہ اس بندے کا عمل اسی کے لیے ہے۔ وہ جو ہمارے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے تو وہ بندہ ہمارے ساتھ برا پیش آ رہا ہے، مگر وہ ہمارے ساتھ اصل میں نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا تو جو نیکی کرنا تھا ہم نے اپنے حق کا کیا، اپنے حصے کا کیا، ہمیں تو اس کا ثواب ملے گا ہی، مگر جو ہمارے ساتھ برا پیش آ رہا ہے، برے انداز میں اور برے الفاظ کے ساتھ، جہالت کے ساتھ پیش آ رہا ہے، پھر وہ اپنا ہی بگاڑ رہا ہے کہ اسے نیکی چاہیے تھا مگر اس نے گناہ کر کے اپنی زندگی گزار۔ حضور نے فرمایا وہ اپنے آپ اپنے چہرے پر کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم ان کے چہرے پر کیا کر رہے ہو؟ گرم راکھ مار رہے، مطلب نیکی کر رہے، تم اپنا تو حق ادا کر رہے، وہ اپنا بندہ بگاڑ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وعدہ بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اس صحابی کو، آپ نے فرمایا لا یزال معک من اللہ ظہیر علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ رہے۔ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو تو پھر اس کا دنیا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اللہ کا وعدہ جب جس کے ساتھ، اللہ کے رسول کے وعدہ جب آ جائے کہ تمہارے ساتھ اللہ کھڑا ہے، یعنی اللہ کھڑا بمانا اللہ تمہارا مددگار ہے، حامی ہے، ناصر ہے۔ اب جب اللہ کسی کا مددگار ہو اور اللہ کسی کے ناصر ہو، حامی ہو، تو پھر دنیا کے کوئی بندہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ اپنے کام میں لگے رہے، اللہ اس کی مدد ہمیشہ فرماتا ہی رہے، مگر شرط ہے کہ یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ برا کر دیا تو ہم بھی اس کے ساتھ برا ہو جائے۔ کیوں؟ آپ ایک بات جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں کتا کاٹ لے تو کتے کو ہم نہیں کاٹتے، کتا ہمیں کاٹ لے تو ہم کتے کو کاٹے جائیں گے، ہم کتے تو نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ وہ کتے کی فطرت ہے کاٹنا، ہمارا فطرت ہے کہ بھائی تو نے کاٹا تو اپنے کام میں لگ جا، میں اپنا کام میں لگ جاتا ہوں۔ ہم زیادہ ہوگا تو انجیکشن لیں گے، ختم کر لیں گے اس زہر کو، تو کوئی برا برتاؤ کرے تو ہم برے انداز میں پیش آئیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ جو برا کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، ہمارا کام تھا اچھا کرنا، اس کا کام ہے اچھا کرنا، وہ نہیں کر رہا اچھا تو وہ اپنا برا کر رہا، تو وہ اپنے لیے کر رہا، اپنے نامہ اعمال میں برا لکھوا رہا۔ تو جو بندہ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے بہت لوگ کی شکایت ہوتی ہے حضرت میں ہم جو ہے نا ہر رشتہ داروں سے اچھے سے پیش آتے ہیں مگر ہمارے ساتھ بہت برا کرتے ہیں، حضرت میں نے ان پر یہ احسان کیا تھا مگر اس نے تو بےایمانی کر لی، میرے پراپرٹی میں سے کچھ دبا لیا ہے، میرے حصے کا کھا گیا ہے، کھانے دو یار، کتنا کھائے گا، پیٹ سے زیادہ تو نہیں کھائے گا، اور کہاں لے جائے گا، قبر میں وہی بغیر سلے ہوئے کفن لے کر کے جائے گا، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ وہاں کوئی تکیہ بھی نہیں ہوتا، اور کفن میں کوئی سلائی نہیں ہوتی، اور کفن میں کوئی جیب بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کچھ پیسے لے کر کے جائے گا۔ تو ہمارا کام ہے مدد کرنا، ہمارا کام اچھے سے پیش آنا، ہمارا کام ہے جوڑنا، اور جب ہم جوڑتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ حضور نے اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے، وہ چھوٹی حدیث تھی، حضور نے فرمایا کہ جنت میں ہرگز داخل ہی نہیں ہوگا جو رشتہ توڑنے والا، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، ہر کام کرے، اور رشتہ توڑ کر کے رکھا، حضور نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔
اور جنت میں اور صاحب جنت یہ کہہ رہے ہیں، جنت کے مالک کہہ رہے ہیں کہ جنت میں وہ جائے گا ہی نہیں، کہ جو رشتہ توڑنے والا، تو جو توڑ رہا ہے اس کو توڑنے دے، ہمارا کام ہے جوڑنا، ہم جوڑیں گے، وہ توڑے گا، ہم جوڑیں گے، ہم بس یہی چلتا رہے گا، ہماری روح نکل جائے گی، اور ہماری روح اس طرح نکلی تھی، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ہمیشہ حامی و ناصر رہے گا، مددگار رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ما دمت علی ذلک، جب تک تم ایسا کرتے رہو، یعنی جب تک تم ایسا کام، اچھے کام کرو گے، اچھے سے پیش آؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ جوڑنے والوں میں سے بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد۔